السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں پہ آغاز شہر کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے وہاں پہ موجود تمام ناظرین کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حریف، اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمرا نور۔ کیسے ہیں سمرا؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کیسی گزر رہی ہے آپ کی پیاری سی صبح؟ ماشاءاللہ میری تو بہت اچھی گزری ہے۔ رات پر کل اتنی تیز بارش رہی، آج اتنی بارش رہی، موسم اچھا جا رہا ہے۔ ہاں، موسم بہت اچھا ہے اور اس موسم میں لاہور کی جو گرمی ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور نیند بھی بڑی پیاری آتی ہے اور صبح کا جو منظر ہے وہ بھی خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ آج کون سی خوبصورت سی بات جو ہے وہ آپ آج ہمارے ناظرین کو سنانے چاہ رہی ہے؟ میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بڑی ہی پیاری سی بات لے کے آئی ہوں، کیونکہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مایوس بڑے ہیں، تو اسی چیز کے حوالے سے میں ایک بات لے کر آئی ہوں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ لوگوں کی باتیں آپ کو مایوس کر دیتی ہیں اور آپ کی مایوسی کا سبب بنتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اس چیز کو بڑا واضح بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، زندگی میں بہت سے لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں، بہت سے لوگ آپ پہ خلاف بات کرتے ہیں۔ جب آپ اچھا کام کرنے جا رہے ہوں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں یار اب ہم سے نہیں ہو پائے گا، یار ایسا زندگی میں کیوں ہو رہا ہے، ہمارے پاس رزق کی فراوانی کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے، وہ چیز کیوں نہیں ہے، تو ہم بڑی مایوسی کا شکار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ سب کو چاہیے کہ مایوسی کا شکار مت ہوئیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ رکھیے۔ جی بالکل ایسی ہی بات ہے۔ جی ناظرین کرام، آج میں اکاشا یہاں پہ موجود نہیں ہے، آج ایک میرے فیمیل کو ہوسٹ ہے، تو آپ سب کے لیے ایک غزل لے کے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو سنا دوں؟ جی بالکل۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے ناظرین کے لیے۔ جی کافی عرصہ بیت گیا ہے، جانے اب وہ کیسا ہوگا، کافی عرصہ بیت گیا ہے، جانے اب وہ کیسا ہوگا، وقت کی ساری کڑوی باتیں چپ کے سہتا ہوگا، اب بھی بھیگی بارش میں وہ بن چھتری کے چلتا ہوگا، مجھ سے بیتے عرصہ بیتا اب وہ کس سے لڑتا ہوگا، اچھا تھا جو ساتھ ہی رہتے، اچھا تھا جو ساتھ ہی رہتے، بعد میں اس نے سوچا ہوگا، خود سے خود ہی کہتا ہوگا، کافی عرصہ بیت گیا ہے، جانے اب وہ کیسا ہوگا۔ جی کیا بات ہے، ویسے پکی بات ہے، یہ ہمارے ناظرین کے لیے تھا۔ بالکل ایسی بات ہے، جو کسی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان سب کے لیے تو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے رشتوں کو پاکیزہ رکھتے ہوئے اپنی محبت ہے، اپنی دوستی ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے اسے ہمیشہ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ جی ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب۔ پاکستان کی معیشت کی بات کرتے ہیں تو ایک فل سٹاپ ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کی معیشت آپ جانتی ہیں سمرا کہ ہمیشہ نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ سننے میں آتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کا شکار کرنے جا رہا ہے، پاکستان کے اندر جو انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو چکی ہے، پاکستان کے اندر جو کاروبار ہے وہ بالکل ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تو مایوسی کی خبریں آتی ہیں۔ اب ایک امید کی کرن جاگ رہی ہے، لگتا ہے جاگ رہی ہے، لیکن جب وہ امید کی کرن جاگتی ہے یہ بار بار جاگی ہے لیکن پھر ختم ہو گئی ہے، کیونکہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کہ ڈالر تھوڑا سا سستا ہو گیا روپے کے مقابلے کے اندر، کیونکہ 3-4 دن سے جو کاروبار ہے اس کے اندر تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ تو جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو۔ آج انٹر بینک میں امریکی کرنسی 81 پیسے پر کمی دیکھی گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 276 روپے سے 60 پیسے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ اچھا، اگر اسی چیز کو پیچھے دیکھا جائے تو کل اگر دیکھا جائے تو 277.41 پر بند ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ منگل کو ڈالر ایک دم ہی 10.5 روپے میں اس میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جی اگر اچھا رسپانس دیکھا جا رہا ہے تو میرا خیال سے یہ ہے کہ پاکستان اور IMF کا جو لیول معاہدہ ہوا ہے نا، اس کے بعد یہ مثبت جو طریقہ کار ہے وہ دیکھے جا رہا ہے۔ بالکل ایسی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ 3 سال بعد انڈیکس جو ہے وہ 47,900 پر پہنچا ہے۔ اچھا، مطلب کاروبار کے اندر بھی جو مندی تھی وہ ختم ہونے کو دکھائی دے رہی ہے۔ فارن ایکسچینج کے اندر جو ہمارے انڈیکس ہے وہ بھی ٹرینڈنگ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جب اسحاق ڈار صاحب کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں، ان پہ یہ الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ مصنوعی طریقے سے ہماری جو معیشت ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیٹس سی، اب دعا یہ کرتے ہیں، آپ سب بھی دعا کریں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بدلیں اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ترقی پذیر ممالک میں شامل ہو جائے، کیونکہ اب ہم ترقی پذیر سے بھی بہت پیچھے جا چکے
چکے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر مہنگائی بھی عروج پہ ہے. پاکستان کے اندر جو روزمرہ کی اشیاء کی چیزیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں, افراط زر میں بھی کمی آ چکی ہے, جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو دعا کر سکتے ہیں, آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل کرے, میرا ملک شاد رہے, میرے ملک کے لوگ شاد رہیں. ناظرین کرام, چلتے ہیں آج کی دوسری نیوز کی جانب. جہاں پہ بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں وہاں پہ خوشی کا بھی سما ہوتا ہے. آپ جانتی ہیں پاکستان کے اسپیڈ سٹار, اگر شعیب اختر کے بعد کسی بالر کی بات کی جاتی ہے تو وہ حارث رؤف ہے, جو ہمیشہ ایک بیٹر کو پچ پہ تگنی کا ناچ نچاتے ہیں, لیکن اب وہ خود تگنی کا ناچ ناچنے والے ہیں, کیونکہ ان کی شادی کے لیے وہ دولہا جی تیار ہو چکے ہیں, مہندی بھی ہو چکی ہے, اور مہندی پہ ان کی شاندار انٹری کہ انہوں نے ایک بائک پہ انہوں نے انٹری کی, اور بڑی شاندار طریقے سے ان کی انٹری ہوئی, اور بہت سراہا جا رہا ہے. ان کی جو تصاویر ہیں وہ بھی بڑی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہی ہیں. جس طرح پاکستان کے سٹارز کو پاکستانی قوم چاہتی ہے, ان سے محبت کرتی ہے. اب یہ ساری تفصیلات کہ انہوں نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا, کون سا جوڑا پہنا ہوا تھا, کیا پہنا ہوا تھا, یہ آپ مزید بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ مجھے اس بارے میں نالج نہیں ہے, یہ لڑکیاں ہی مزید جانتی ہیں. ایسی بات ہے جی بالکل, ہم چیزوں کو نا بڑے باریک طریقے سے دیکھتے ہوتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے, بہت باریک چیز طریقے سے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ حارث رؤف کی جو شادی ہے وہ کل ہے جمعے کو, اور پچھلے دیکھے جائیں تو منگل کی شب جو ہے ان کی ڈھولکی تھی, قوالی نائٹ تھی, جو آج کل کا ایک بڑا اچھا ٹرینڈ بن چکا ہے. اس کے بعد بدھ کو ان کی مہندی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے, اور حارث رؤف نے اپنی مہندی پر ہرے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا جس پر سلور رنگ کا کام ہوا تھا. ٹھیک ہے, ساری چیزیں آپ نے لکھی ہوئی ہے نا, تو زبانی سناتے تو پھر ہمیں پتا ہوتا کہ مطلب آپ نے تیاری کی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے لڑکیاں ایسے ہی کام چلاتی ہیں. نہیں جی, ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کہ حارث رؤف نے جو ہے انٹری پہلے ہیوی بائک پہ کی تھی, اس کے بعد انہوں نے گھوڑی پہ کی تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے ویسٹرن کو بھی اپنایا اور انہوں نے مشرقی جو ہے اس چیز کو بھی دیکھا, ثقافت کو اجاگر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہے بہت شاندار قسم کی ان کے دوستوں کی طرف سے آتش بازی کی گئی, اور اب انشاءاللہ کل ان کی شادی ہے, تو باقی آپ کو کل بتائیں گے. ان کی شادی ہے, ایک تو جہاں پہ ہم ان کے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں, اللہ پاک جو ان کا رشتہ ہے, جو رشتہ اس بات میں منسلک ہونے جا رہے ہیں ہماری بھابھی کے ساتھ, وہ خوش رہیں, خرم رہیں, سلامت رہیں. ایک سانگ وہ ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ مست ہوا برباد ہوا عشق کلمہ. میں نے بہت سنا ہے, ان کو یہ سانگ بہت پسند ہے. یہ مست ہوتے ہوتے برباد نہ ہو جائے, لیکن شادی ایسی بات نہیں. شادی ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین امتزاج کا نام ہے. ایک ایسا رشتہ ہے جس کے اندر محبت بھی ہے, پیار بھی ہے, خلوص بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر برکت بھی رکھی ہے. تو ہمارا ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ, آغاز سیر کے پلیٹ فارم پہ ہم دونوں آپ کو ڈھیر ساری مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں. ناظرین کرام, چلتے ہیں آج کی تیسری نیوز کی جانب. یہ صبر مجھے یہ بتائیے گا, لاسٹ ٹائم جس گروپ کے اندر میں نے آپ کو ایڈ کیا تھا, میں نے اس گروپ سے آپ کو ریموو کر دیا, آپ جانتی ہیں؟ ہاں جی. اور اب آپ میرے خلاف ایکشن لینے جا رہی ہوں گی. ہاں جی بالکل. پاکستان میں کوئی ایکشن نہیں لے سکتی, کیونکہ میرا گروپ میری مرضی میں جب نکالوں جب ڈالوں. لیکن اگر یہ قانون یہاں پاکستان میں ہوتا نا تو آپ کے خلاف تو ضرور میں عدالت جاتی. جی ناظرین, ہم ایک قانون کی بات ہی کی جا رہی ہے. ایک شہری نے واٹس ایپ گروپ سے نکل جانے کے بعد, کسی نے ان کو نکال دیا واٹس ایپ گروپ سے, تو عدالت پہنچ چکے ہیں. عدالت کے اندر انہوں نے جا کے ایک رٹ دائر کر دی ہے کہ آخر انہوں نے مجھے کیوں واٹس ایپ گروپ سے نکالا. یہ سننے میں بڑا مزیدار نظر آ رہا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. سمرا, اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو. جی, ایک شخص ہیں یوگانڈا کے, انہیں ایک واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا. انہوں نے بعد میں کیا کیا, عدالت گئے, وہاں جا کے ایک رٹ دائر کی کہ بھائی مجھے نکال دیا گیا ہے. عدالت نے فیصلہ جو ہے وہ ان کے اس میں دیا, حق میں دیا, اور انہیں ان کے گروپ ممبرز نے دوبارہ ایڈ تو کر لیا, لیکن ایک چیز غلط کی. کیا؟ ان کو ایڈ کرنے کے بعد ان کو ایڈمن بھی بنا دیا, اور سب خود لیفٹ کر گئے گروپ. نیلے پہ دہلا ہو گیا کہ اگر تم ہمارے خلاف عدالت میں جا رہے ہو تو ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں. مطلب اب وہ اکیلے رہ چکے ہیں. اب وہ بیچارہ اکیلا رہ گیا. تو اس کا مطلب اگر آپ پھر گروپ میں ایڈ ہونا چاہتی ہیں تو پھر میں لیفٹ کر جاؤں گا. تو لیکن آپ نے آگے نہیں سنا, وہ دوبارہ عدالت جانے کے لیے سوچ رہے ہیں. اچھا, پھر عدالت. ہاں جی. لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. بڑی دلچسپ نیوز ہے, آپ سب کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے, جہاں پہ بجلی کا مسئلہ نہیں ہے, جہاں پہ ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں. تو پاکستانیوں, آپ کے پاس تو ڈھیر سارے مسائل ہیں. ان مسائل کو لے کے عدالت میں جائیے اور اپنے مسائل کا حل نکالیے,
فی الحال آپ کو واٹس ایپ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آغاز سحر کی ٹرانسمیشن، جس کے اندر ہم نے مختلف ٹاپکس پہ بات کی اور اپنے آپ کو اچھی چیزیں بھی سکھانے کی کوشش کی۔ اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو سمرہ نور کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔